بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبو صلاۃ والسلام مصنف حافظ محسن خان، انہی کی زبانی درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے۔ حاصل پور پنجاب پاکستان میں ایک نہایت محنتی بزرگ تھے جو پتھروں کو تراش کر ڈیکوریشن کی اشیاء بنایا کرتے تھے۔ آمدنی اتنی محدود تھی کہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی مہیا ہوتی تھی، لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت مستغرق رہتے تھے۔ ہر لمحہ درود شریف پڑھتے تھے۔ درود شریف کی مہک ہر لمحہ منہ سے جاری رہتی تھی، اور اسی عشق کی بدولت ہر وقت یہ فکر رکھتے تھے کہ کون سا طریقہ ہو جس سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے اطہر پر حاضری دی جائے۔ ایک رات درود شریف پڑھ کر سو گئے۔ آنکھ سوئی تو قسمت جاگ اٹھی۔ خواب میں شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے اطہر کی چھت کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، دیوانے، وہ جو 2 پھولوں میں سے ایک پھول ٹوٹ گیا ہے، اس کو آ کر لگا دو۔ جب ان بزرگ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سنگ مرمر کے 2 نہایت خوشنما پھول لگے تھے، جن میں سے ایک ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے کا حکم دیا۔ ادھر دیوانے کی آنکھ کھل گئی۔ نہایت مسرت کا عالم تھا۔ روح مدینہ پرواز کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ اس پھول کا عکس ذہن میں بسا کر درود شریف کے ورد کے ساتھ شکرانہ ادا کیا، اور پھر انتہائی لگن اور محنت سے اسی طرز کے، اسی شکل اور سائز کے 2 پھول باوضو اور درود شریف کے ورد کے ساتھ اپنے ہاتھ سے تیار کیے اور تھیلے میں ڈال کر ماہ ضروری اوزار لے کر چل پڑے۔ جب کراچی پہنچے تو کسی نے پوچھ لیا، بزرگوں، مدینہ جانے کے اسباب کیا ہوں گے؟ کہنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، اسباب بھی وہی بنا دیں گے۔ یہ کہہ کر بحری جہاز میں سوار ہو گئے۔ کسی نے ٹکٹ کا نہیں پوچھا، نہ کسی نے چیکنگ کی۔ تمام راستے نم آنکھوں سے درود شریف ورد کرتے گئے۔ حرم محترم مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کیا اور پھر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عجیب کیفیت تھی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرابور دل لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر وہاں کے منتظمین سے ملاقات کر کے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا اور کہا، اندر چھت کی فلاں سائٹ پر دیکھ لیا جائے، اگر وہاں واقعی پھول ٹوٹا ہوا ہے تو یہ میرے پاس موجود ہے، میں لگا دیتا ہوں۔ جب منتظمین نے اندر دیکھا تو واقعتاً ایک پھول ٹوٹ کر نیچے گرا ہوا تھا، لہٰذا اجازت مل گئی، سیڑھی کا انتظام ہو گیا۔ جب پھول لگا کر کام سے فارغ ہوئے تو درود شریف پڑھتے ہوئے سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ نیچے زمین پر قدم رکھتے ہی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب روح میری پیرہن خاکی سے نکلی تو روضے سے آواز آئی، وہ میرا فقیر آیا۔ عزیزان من، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے در پر بلائیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے شہر میں آرام کی سہولت اور اجازت عطا فرما دیں۔ اور یہ خوش بختی اور خوش قسمتی درود شریف کے ورد ہی کی بدولت بآسانی حاصل ہو سکتی ہے۔ جہاں دنیاوی مشکلات، پریشانیاں اور غم درود شریف کی بدولت ختم ہوتے ہیں، وہیں درود شریف کی برکت سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ کے لیے فیض اور کیا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آپ سے کہیں، دیوانے، ہمارے شہر آ جاؤ۔ تو آئیے درود شریف کے رستے پر چلنے کا عہد کرتے ہیں، اور یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ درود شریف کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا کر دم لیں گے، یہاں تک کہ جس وقت موت کا فرشتہ حاضر ہو تب بھی زبان درود شریف کے ورد سے تر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنے، درود شریف پڑھنے پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دل و جان سے پیش کیجیے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔